بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آپ تمام کا استقبال ہے گلدستہ سیرت میں۔ جیسے کہ پچھلے ویڈیو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان کی گئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، مسجد کی تعمیر کی، آپ نے لوگوں کا حال دیکھا تو بہت سارے مسائل آپ کے سامنے آئے۔ ایک، انصار جو دو بڑے قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، اوس اور خزرج، جن کے درمیان کئی مسائل پر کئی بار جنگیں ہو چکی تھی، اسلام لانے کی وجہ سے ان کی دشمنی، ان کی آپسی عداوت تھم گئی تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ مہاجرین کا تھا۔ مہاجرین، ان میں سے اکثر و بیشتر مکہ میں بہت اچھی حالت میں تھے اور بہت اچھے مالدار تھے، صاحب ثروت تھے۔ انصار، ان کی روزی روٹی کا ذریعہ کھیتی باڑی تھی، اور کھیتی باڑی کے ذریعے ہی وہ اپنی معیشت کو سدھارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کھیتی باڑی کے کاموں کو صحیح طور پر انجام دینے کے لیے وہ مدینہ میں موجود یہود کے پاس سے قرضہ لیا کرتے تھے، اور یہود سود پر قرضہ دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ سود در سود وصول کرتے، اور یہ لوگ مدینہ والے سود کے بوجھ تلے دب جاتے، اور پھر اس کے بعد یہود ان پر رعب جمانے لگتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی یہ حالت دیکھی۔ مہاجرین مکہ سے آئے اور ان میں سے اکثر و بیشتر تجارت پیشہ تھے۔ مکہ سے آنے والے مہاجرین اکثر و بیشتر تجارت پیشہ تھے، اور انصار تجارت سے واقف نہیں تھے، بلکہ کھیتی باڑی ان کا پیشہ رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہاجرین مدینہ پہنچے، مدینہ میں ان کے رہنے کا ٹھکانہ نہیں، روزی روٹی کا کوئی ذریعہ نہیں، اور یہ بہت بڑی مشکل تھی۔ اس سے نمٹنا، اس کا حل نکالنا، یہ بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی پر اثر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کیا، اور انصار مدینہ والے مہاجرین کو اپنے گھروں میں پناہ دیے، اور پھر مہاجرین کے لیے ساری سہولتیں مہیا کرنے کی وہ کوشش کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی چارہ کرانے کے بعد بہت ہی عمدہ مثالیں ہمیں ملے گی انصار اور مہاجرین کی، کہ ایک انصاری صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبد الرحمن ابن عوف، جن کے ساتھ انہیں رکھا گیا تھا، جب عبد الرحمن ابن عوف ان کے ساتھ ہوئے تو انہوں نے پیشکش کی کہ میرا جتنا مال ہے اس میں سے آدھا تمہارا، میرا گھر آدھا تمہارا، یہاں تک کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دے دوں گا، اس کی عدت گزرنے کے بعد تم اس سے شادی کر لینا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ آپ کے
اہل اور مال میں برکت دے، مجھے بس بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ انہیں بازار کا راستہ بتایا گیا، وہ تھوڑا سا پنیر خریدے اور بازار میں بیچنے لگے اور پابندی سے بازار جانے لگے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کافی برکت دی اور ان کا مال، ان کی دولت بہت زیادہ ہو گئی، یہاں تک کہ وہ مدینہ میں شادی کی۔ بلکہ ایک دور جب مدینہ میں قحط سالی تھی، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اونٹوں کا تجارتی قافلہ لے کر پہنچتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کی بات، قحط سالی کا مسئلہ چل رہا تھا، لوگ پریشان تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عائشہ رضی اللہ عنہا کی جانب سے بات پہنچائی گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عبد الرحمن ابن عوف اچھلتے کودتے جنت میں داخل ہوں گے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچائی گئی تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تصدیق چاہتے ہیں، کیا واقعی ایسا اللہ کے رسول نے فرمایا؟ جب وہ تصدیق کرتی ہے تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اونٹوں پر مشتمل قافلہ، جب قحط کا زمانہ تھا، مسلمانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی زیادہ برکت دی۔ جبکہ وہ مدینہ پہنچے تھے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ کے رسول نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ انہیں کر دیا تھا۔ ایسے ہی بہت سارے ہمیں مثالیں ملے گی جو بہت ہی اچھی عمدہ مثالیں، جو تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں ملے گی۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ، مدینہ میں یہودیوں کے بہت سارے قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو مصطلق، اور اسی طریقے سے اور بہت سارے یہود کے، بنو قریظہ، یہود کے اور قبائل موجود تھے، کچھ بڑے بڑے اور کچھ چھوٹے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی امن و سلامتی قائم رکھنے کے لیے معاہدے کیے تاکہ امن و سلامتی قائم رہے، جن میں ایک بڑی اور اہم بنیاد یہ تھی، اہم چیز یہ تھی کہ اگر کوئی مدینہ پر حملہ کرے تو یہود بھی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، مدینہ والوں کا۔ اگر کوئی یہود پر حملہ کرتا ہے تو مسلمان یہودیوں کا ساتھ دیں گے، ان کے دشمن کے خلاف مسلمان لڑیں گے۔ اس کے بعد مدینہ میں ایک اور مسئلہ ہوا آگے چل کر، منافقین کا۔ منافقین، اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اس سے پہلے ہم منافق کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ منافق کہتے ہیں وہ شخص جو اسلام کا اظہار کرتا ہے زبان سے اور دل میں اسلام کے خلاف دشمنی رکھے، ظاہراً اسلام کا، خیر کا وہ چرچا کرے، لیکن اس کے دل میں اسلام کے خلاف دشمنی ہو، ایسے شخص کو منافق کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب کی، جس سے مسلمانوں کے بارے میں ہر کوئی یہ جان گیا کہ مسلمان ایک طاقتور قوم ہے، بہادر قوم ہے، اور ان کا رعب و دبدبہ سب پر بیٹھ گیا۔ اب بہت سارے لوگ اور بہت سارے قبیلے صرف مسلمانوں کے رعب و دبدبے کی وجہ سے اپنے اسلام کا اظہار کرنے لگے، اپنے اسلام کا اظہار کرنے لگے۔ جنگ بدر کے بعد جب جنگ احد کا موقع آیا تو سب سے پہلا منافق شخص ظاہر ہوا۔ وہ منافق شخص عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے اوس اور خزرج والے اپنا بادشاہ بنا رہے تھے، لیکن جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، لوگوں نے اس کو نظر انداز کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا قائد تسلیم کر لیا۔
جس کی وجہ سے اس کے دل میں بہت سارا غصہ بھرا ہوا تھا۔ جب احد کا موقع آیا، مسلمانوں کی صف بندی ہو رہی ہے، 1000 تعداد تھی، لیکن اس کے بعد عین موقع پر عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے 300 ساتھیوں کو لیے وہاں سے چل دیتا ہے اور مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول یہ سب سے پہلا منافق، اور پھر اس کے جتنے ساتھی تھے یہ سارے منافقین کہلائے۔ قرآن مجید نے ان کے نفاق کو کھول کھول کر بیان کیا بہت سارے سوروں میں، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ احزاب، بلکہ ایک سورۃ المنافقون کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، جس میں انہیں سخت وعیدیں سنائی گئی، سخت وعیدیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ کیوں؟ کہ یہ دغاباز، دھوکہ باز ہے، یہ لڑنا نہیں چاہتے، جہاد کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ جب بھی موقع ملتا مسلمان مال غنیمت حاصل کرتے، جنگ مسلمانوں کے حق میں ہوتی، تب وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا ساتھ، مسلمانوں کا ہمدرد ظاہر کرتے، لیکن جب جہاد کے لیے نکلنے کا مسئلہ آتا تو یہ مختلف بہانے بنانے لگتے، ہیلے کرنے لگتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی اس عمل کی بہت زیادہ مذمت کی۔ تو یاد رہیں یہ عقیدے کے منافق تھے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں، زبان پہ بھی اسلام ہوتا ہے، دل میں بھی اسلام ہوتا ہے، لیکن ان کے عمل منافقوں والے عمل ہوتے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کو عمل کا منافق کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ 4 باتیں، 4 عمل ایسے ہیں کسی کے اندر وہ پائے جائیں تو وہ پکا منافق ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 عمل کے بارے میں تفصیل ذکر کی۔ اذا وعد اخلف، کہ جب وہ وعدہ کریں تو وعدہ خلافی کریں۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب وہ گفتگو کریں تو جھوٹ بولے، اور پھر اس کے بعد جب لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرنے لگے، لڑائی جھگڑا ہو گالی گلوچ کرنے لگے۔ تو منافقین کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اور جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 علامتوں کو بتانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ جس کسی کے اندر ہوگی کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے منافقوں والے عمل کو چھوڑ دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسائل رہے ہیں مدینہ پہنچنے کے بعد، انصار کا مسئلہ، مہاجرین کا مسئلہ، اور پھر آگے چل کر منافقین کا مسئلہ بھی آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفاق سے بچائیں۔